قرآن مجید فرقان حمید میں بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑا ذکر آیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کہتے کس کو ہے؟ عربی میں جو پیغام لے کر آتا ہے، پیغام رساں، اس کو رسول کہتے ہیں، انگریزی میں جسے ہم میسنجر کہتے ہیں، اور ہر پیغام لانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ عرب میں، عربی زبان میں خط کو رسالہ کہتے ہیں۔ تو رسول انسانوں میں سے ہوگا۔ تو جب یہ بحث قرآن مجید میں آئی تو وہ لوگ کہ جو منکرین رسول ہیں، اور آج نہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے بھی جو یہ سلسلے رہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے جن کو اولو العزم رسول کہا گیا، وہ 5 ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، یا کوئی ایسی مخلوق ہو کہ جو ہم میں سے نہ ہو، تاکہ ہم اس کی اتباع کریں، تاکہ ہم اس کی پیروی کریں۔ اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہ یہ رسول ہیں، یہ تو کھاتے بھی ہیں، یہ تو بازار میں چلتے بھی ہیں، لولا انزل الیہ ملک، کہ اگر ان کی طرف کوئی فرشتہ اتارا جاتا، فیکون معہ نذیرا، تو یہ ہوتے اس سے ڈر سننے والے۔ یعنی اگر کوئی فرشتہ ہم کو تبلیغ کرے گا تو ہم اس کی تبلیغ کو ایکسیپٹ کریں گے۔ یہ رسول تو بالکل دکھنے میں ہماری طرح دکھتے ہیں۔ تو یہ رب ذوالجلال کی شان ہے۔ اگر فرشتہ بعثت کے لیے، تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے اگر فرشتہ ہوتا، اور وہ فرشتہ کہتا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے، تو وہ کہتے ہم کوئی فرشتے تھوڑی ہیں۔ جیسے آج ہمارے یہاں عرف میں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص معاذ اللہ وہ گناہوں پر بزد ہے، اور اس کو کوئی سمجھانے والا سمجھائے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ یار ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، اور ہم کوئی فرشتے تھوڑی۔ تو یہ رب ذوالجلال کی وہ حکمت ہے کہ رسول جو ہوگا، کیا فرمایا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ ہم نے جو رسول بھیجے وہ تم میں سے ہیں، وہ تمہیں میں سے ہیں، اور ہمارا رسول کرے گا کیا؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرے گا، وہ تم کو قرآن سکھائے گا، اور وہ تم کو حکمت بتائے گا۔ یہ حکمت کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کا وہ فہم ہے کہ جو ذات رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ رسول کا ہم پر احسان ہے کہ جنہوں نے ہمیں قرآن مجید کی جو حکمت، اسرار اور رموز ہیں قرآن مجید کے، وہ بھی ہم کو عطا فرما دیے اور ارشاد فرما دیے۔ اسی طرح سے جب ہم قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں تو شروع میں کیا آتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب قرآن، شک کی جگہ نہیں، اور ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر۔ اب غیب کیا ہے؟ پل صراط غیب ہے، محشر غیب ہے، میزان غیب ہے، قبر کے معاملات غیب ہے، جنت غیب ہے، اور ان تمام غیبوں کا علم ہم کو کس نے عطا کیا؟ رسول نے۔ تو وہ جو قرآن کی آیتیں ہم پر تلاوت کرتے ہیں اور ہم کو وہ تمام علوم عطا فرماتے ہیں، تو یہ کام کس کا ہے؟ یہ رسول کا ہے، جو اللہ نے احسان کیا کہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنا رسول جو ہے وہ ہم کو عطا فرما دیا۔ فرشتہ اس لیے نہیں کہ وہ ہوں گے، تم ہی میں سے انسان ہوں گے، اور تم اس انسان کو دیکھ کر ہدایت حاصل کرو گے، آداب حاصل کرو گے، اخلاق کے تم عظیم جو ہے پیکر بنو گے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں تو وہ انسان، بشر، لیکن عرب میں نے دیکھا، بغداد شریف میں بھی، سرزمین مقدس، سرزمین انبیاء، ملک شام میں بھی، تو وہ مولد کے موقع پر، میلاد شریف کے موقع پر بڑے بڑے بینرز وہاں پر پورے ملک میں آویزہ ہوتے ہیں، اور اس پر یہ شعر لکھا ہوتا ہے: محمد بشر ولیس کالبشر بل ہوا یاقوتۃ والناس کالحجر، کہ محمد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بشر ہیں، لیکن ہر بشر جیسے نہیں،
ہم سارے کے سارے انسان عام پتھر ہے، اور ان پتھروں میں جو شان یاقوت و مرجان کی ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم ہے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔